وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 52 سے 55 حصہ 7. آج کے درس کا نمبر ہے 2183. آج کا موضوع، کیا آج ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 52. لفظی ترجمہ: اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا انہیں معلوم نہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کی چاہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں.
قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، واسلموا لہ، اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو میں نے نازل کی ہیں تمہارے لیے، جو نازل کی گئی ہیں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں بھی ہم اسی بات کر رہے تھے، انہی آیات پہ۔ آیت نمبر 54، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ۔ دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں، اس یعنی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہے، یا تو ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے یا نہیں جھکانا، یا اس کی طرف رجوع کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس کا میں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا، اللہ کے فضل سے معنی بیان کیا ہے کہ اللہ کے رجوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، زندگی کا رخ دنیا کی بجائے اللہ کی طرف کر لیں، اور اپنی موت اور زندگی اور تمام کاموں کو اللہ کے لیے وقف کر لیں، جیسے کہ آیہ مبارکہ ہے جس میں مومن یہ کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اس کا مجھے حکم ہے، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ دیکھیں یہ کیفیت یا تو ہماری ہے یا نہیں ہے، یا ہمارا یعنی جو زندگی ہے یا جو جینا مرنا ہے وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ لوگ نہیں کہہ سکتے، میں تو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں نا، تو کہ یہ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگی اور موت اللہ کے لیے، ہماری تمام زندگی، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، ہمارا جینا مرنا، یعنی یہ بات بالکل واضح ہے، اور ہم اپنے یعنی زبان حال سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے، دنیا ہی ہماری خوشیوں کا باعث ہے اور دنیا ہی ہماری پریشانیوں کا باعث ہے۔ آج ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی کی وجہ دنیا ہے، ظاہر ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ۔ اچھا، اس میں جو مضمون ہے، یعنی جو مدعا ہے، بالکل واضح ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر ایسا عذاب آئے گا جس کا ٹلنا جو واپس نہیں ہوگا، لا مرد من اللہ، تو اس دن واپس نہیں ہوگا وہ عذاب۔ دیکھیں اللہ کے عذاب میں تو آج بھی ہم مبتلا ہیں، ہماری زندگی اجیرن ہے، ہم پریشان ہیں، ہم بدحال زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ کی لعنت میں ہیں۔ اس وقت آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو پھر بہت زیادہ بڑا ہے، ہمیں تو اس پر یقین ہے نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ اب یہ بات وہی ہے
کہ تم جو تعلیم، دیکھیں انزل الیکم، اب کیا نازل ہے؟ قرآن نازل ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ہم تو نہیں سمجھتے اس کو، ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور اس کے دیکھیں اس کا اتباع ہے، اتباع کا حکم ہے کہ تم پیروی کرو اچھی باتوں کی جو تمہارے لیے تمہارے رب نے نازل فرمائی ہے۔ دیکھیں ساتھ ساتھ اپنا احتساب بھی کرتے جائیں کہ ہم تو اللہ کے عذاب سے ایک تو ڈرتے نہیں ہیں، اور پھر اللہ کے احکامات کی پیروی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہر معاملہ، زندگی کا ہر معاملہ ہم اپنی مرضی سے طے کر رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ جو شوہر کے ساتھ سلوک رکھتی ہیں وہ سارا کے سارا اپنی مرضی سے۔ گھر کی تربیت پہ ہے، اور پھر ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن سارے کا سارا چاہے شوہر ہے یا بیوی ہے، یہ سب ایک دوسرے سے سلوک یعنی دنیا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی آخرت کے حساب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اب اس آیت میں بھی جیسا کہ 54 نمبر آیت میں تھا کہ اگر تم اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو تم پہ عذاب آئے گا۔ یہاں بھی عذاب کا تذکرہ ہے کہ اگر ہم نے کتاب الہی کے مطابق زندگی نہ گزاری، دیکھیں بالکل واضح میسج ہے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میسج بالکل واضح ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تم نے کتاب الہی کے مطابق زندگی نہ گزاری تو تم پر آئے گا عذاب اچانک، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھیں اس کی میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، ابھی پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں جزائے اعمال عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے سامنے حق پیش ہوا اور آپ نے اس سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، نصیحت پر کان نہ دھرا، تو آپ کے دل پر اب جو عمل بھی کریں گے، اب ظاہر ہے کہ نفس و شیطان کی آپ پیروی کرنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ اللہ کی اطاعت تو آپ کے لیے مشکل ہو گئی، کیونکہ آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا۔ تو یہ ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا، اس بات پہ غور کریں کہ اگر آپ اپنی منزل اللہ کو نہیں بناتے اور آخرت پر آپ یقین نہیں رکھتے اور جزائے اعمال پر آپ یقین نہیں رکھتے، تو اب اس کے بعد یعنی جو بھی آپ زندگی گزاریں گے اس میں آپ کو دین کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، کتاب اور سنت، اس کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور اس کی خلاف زندگی گزارنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ، یہ بڑی اچھی آیت ہے، ذرا اس کو سن لیں، پورا میں سنا دیتا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا اور تقوی کی روش اختیار کر لی اور نیکی کو سچ جانا، اس کی تصدیق کی۔ نیکی کیا ہے؟ قرآن، نبی کا طریقہ، نیکی اس کی تصدیق کی، یعنی آپ نے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا اور اللہ کے وَاتَّبَعُوا سَبِیلَکَ، اور اللہ کے راستے پر آپ چلے، تو اب آسان راستہ کون سا ہے؟ دین اسلام، الدین یسر، تو آسان راستہ آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے خلاف کیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کا رویہ اختیار کر لیا، وَاسْتَغْنَى،
اور بے نیازی کا رویہ اختیار کر لیا. واستغنا، غور کیجئے تھوڑا سا نا ان آیت پہ. واستغنا، بخلا واستغنا، وکذب بالحسنى، اور نیکی کو جھٹلایا. یہ سارے کام آج ہم کر رہے ہیں. ہم بخیل ہیں، نہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نہ جان. ہم بے نیازی کا رویہ ہے، استغنا، حق سے بے نیازی. آپ دیکھ لیں قرآن سے کتنے ہم اپنے آپ کو، یعنی کتنے ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں قرآن فہمی کی یا قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی. کچھ بھی نہیں، زیرو. واستغنا، اس نے اللہ کے حکم اور رسول کی پیروی سے بے نیازی برتی. میں آپ کو اللہ کی عطا سے تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں. اس نے استغنا، بے نیازی اختیار کی، بے پرواہی اختیار کی. کس سے؟ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے بے نیازی. آج معاشرہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے یا نبی کا طریقہ کیا ہے. آپ دیکھ لیں، میں تھوڑا سا ٹھہر جاتا ہوں، آپ سوچیں اس بات پہ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلایا. آج ہم سب نیکی کو جھٹلا رہے ہیں. اب ہوگا کیا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، مشکل راستہ میں اس کے لیے آسان کر دوں گا. آج برائی ہمارے لیے آسان ہے. اللہ سے بے پرواہی، قرآن سے بے پرواہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے بے پرواہی، یہ ہمارے لیے آسان ہے. ہم دیکھیں، دین اسلام کے ہم پابند نہیں ہیں. دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. ہماری اپنی ایک سوچ ہے اسلام کے متعلق. ہم حقیقت کو جاننا ہی نہیں چاہتے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. اصل میں تو وہی بات ہے جو اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. ظاہر کا فائدہ اور نقصان ہمیں اصل لگتا ہے، یہ حقیقت لگتا ہے. تو ظاہر کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس صورت میں یہ آیت پھر میں آپ کے سامنے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تم پیروی کرو ان اچھی باتوں کی جو تمہارے رب نے تمہارے لیے نازل کی، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آ جائے بغتتاً، اچانک، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. دیکھیں، میں اس کی بات کر رہا تھا بغتتاً کی، اچانک. عذاب کو تو ہم نے خاص ایک ذہن میں ہمارا وہ ہے کہ یا تو پانی کا عذاب آئے گا، طوفان آئے گا، یا زلزلہ آئے گا، یا یہ ہوگا، یا زمین پھٹ جائے گی اس میں، یا آسمان سے پتھر برسیں گے. ایسا نہیں ہے بھیا، ایسا نہیں ہے. ایسے عذاب جب آتے تھے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب قیامت تک کوئی بھی یعنی کسی ہستی کا صفایا نہیں ہوگا. ہاں، عذاب آئے گا. آج ہم مسلمان اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. بہرحال میں آپ کو بغتتاً کی بات کر رہا ہوں، اچانک، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا اور دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیا، یہ عام، یہ کوئی خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب معاشرہ ایسا ہی ہے. ہمارا رخ اللہ کی بجائے دنیا کی طرف ہے. ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر ہی کے لیے ہماری ساری جد و جہد اور محنت ظاہر کے لیے ہے. اس بات پہ آپ سوچیں. اچھا، جب آپ اللہ کی یاد سے یا اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے موڑا ہوا ہے، تو اب آنے والا ہر لمحہ جو بھی آپ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ عمل بد میں شمار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں، ہر عمل بد کے نتیجے میں آپ کے دل پر
سیاہ داغ لگے گا. آگے مضمون بھی آئے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الْمُجْرِمِينَ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. بہرحال یہ تو وہیں پر میں انشاءاللہ وہ کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا دل کالا ہونا شروع ہو جائے گا، اور قیامت کے دن وہ کالک آپ کے منہ پہ ظاہر ہو جائے گی. وجوہ مسودہ. اس وقت بھی دیکھیں، میں آپ کو راستی سے بات کر رہا ہوں کہ ہم جو بھی ہیں، یہ پوری دنیا کے انسان کو میں آپ کو کی بات بتا رہا ہوں. 8 ارب ہیں یا 8.5 ارب ہیں، جتنی بھی ہیں، تو یہ لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہیں. آج ہم لوگ، ایک گروہ جو عمل بھی کر رہا ہے اس کے نتیجے میں اس کا دل سیاہ ہو رہا ہے، داغدار ہو رہا ہے. دوسرا وہ ہے، چند لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے، جن کا ہر عمل کے نتیجے میں ان کے دل پر سفید داغ ہو رہا ہے، دل سفید ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، اس میں روشن ہو رہا ہے. اب اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، یعنی دل اگر سیاہ بھی ہو رہا ہے یا اس پہ نورانی داغ بھی لگ رہے ہیں، لیکن اس کا ہمیں ایسا پتہ تو نہیں چلتا، کیونکہ یہ کالک اور یہ سفیدی یہ تو چہرے پہ نہیں ہوتی. قیامت کے دن تو راز فاش ہو جائیں گے، یوم تبلی السرائر، تو پردہ ہٹ جائے گا. لیکن آج تو پردہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی علامات ہیں، اس کی علامات ہیں. اگر دل روشن ہے آپ کا، اس کی الگ علامات ہیں، اور اگر کالا ہے دل آپ کا تو اس کی علامات ہیں. اور میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا بھی دوں کہ اگر نیکی آپ کو مشکل لگے اور برائی آپ کو آسان لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل کالا یا کالے سے کالا ہو رہا ہے. آپ کے لیے من چاہی زندگی گزارنا آپ کے لیے آسان ہے، اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا اگر آپ کے لیے مشکل ہے اور محال ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل پر زنگ ہے، آپ کا دل کالا ہو رہا ہے، آپ کے دل پر تالے لگ رہے ہیں، آپ کا دل سخت ہو رہا ہے. یہ قرآن کے حساب سے میں نے آپ کو سب بتائے الفاظ. ختم اللہ علی قلوبہم کلا بران علی قلوبہم ثم قلوبہم قاسیہ، اور اسی طرح کے الفاظ ہیں. تو اور یہ کالک جو ہے بغتتاً، یہ میں بغتتاً کی بات کر رہا ہوں. یعنی ہم دیکھیں، ہم یہ سارے کام ہم بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے دل پر کالے داغ لگ رہے ہیں، دل سخت ہو رہا ہے، اور وہ جو ابھی میں نے سارے بتائی ہیں، زنگ لگ رہا ہے دل پہ، تالے لگنے والے ہیں، اسی طرح سارے کام. تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا. آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج جو بھی مسلمان قوم ہے، اس کا دل سخت ہو گیا، اس کے دل پر تالے ہیں. حق آواز نہ یہ سنتے ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کی بات سننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت پر، اللہ کی یاد کی باتیں جو ہیں ان پر انہیں گھٹن محسوس ہوتی ہے. یہ دیکھ لیں، میں یعنی بعض اوقات اپنے درس کی مثال دیتا ہوں. میرے درس کے سننے والے نہیں ہیں لوگ. 2 سال میں کہیں 10 آدمی نے دیکھ لیا، یعنی یہ ساری دنیا میں جا رہا ہے ہمارا درس. ہر کونے سے آپ اس درس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن لوگ دیکھتے نہیں ہیں.
لوگوں کے سامنے آتی ہے یہ کلپ، وہ کہتے ہیں یار یہ تو قرآن ہے، چھوڑو اس کو، کوئی فنی کلپ لگا لو، کوئی ادھر ادھر کی کلپ لگا لو جس میں ان کو یعنی یا ہنسائے یا کوئی ڈرامہ دکھائے آپ کو۔ ڈراموں میں ہماری زیادہ دلچسپی ہے، وہ ہماری نفس امارہ کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں، اور بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اچھا یہ ایک آیت میں اور اس ضمن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیات ہے نا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین، یا وانتم لا تشعرون پہ بات کرو، سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ جو لوگ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں انہیں آہستہ آہستہ ڈیگریڈ کروں گا، نیچے کرتا رہوں گا، وہ پستی کی طرف ان کا سفر جاتا ہے۔ اب ایسے ان کی پکڑ ایسے ہوتی ہے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ دل پر زنگ لگنا، دل کا سخت ہو جانا، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ لیکن اللہ کا قانون ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، تو ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ دل سخت ہوتا رہتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم اپنے دھن میں، دنیا کی دھن میں مگن رہتے ہیں، دنیا کے نشے میں ٹن رہتے ہیں۔ تو ہمیں تو انتم لا تشعرون کی تو کوئی ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھئی یہ اس پیالی میں زہر ہے اور یہ ایک دم تم پہ اثر نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ تم پہ اثر کرے گا، اور ایسے اثر کرے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اگر آپ کی وہ بات جھوٹی سمجھ لیتے ہیں تو آپ پی لیں گے اور مہینوں تک زندہ رہیں گے۔ لیکن آپ اگر خبر دینے والی کی خبر پر یقین کر لیں گے تو پھر نہیں پئیں گے، تو پھر آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہم زہر آلود، یہ دنیا جو ہے یہ زہر ہے۔ زہر کا مطلب آپ کو مار دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری گناہوں کی جڑ ہے۔ تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہم تو مست ہیں، دنیا میں مست ہیں اور اسی میں رہنا چاہتے ہیں مست۔ اللہ کی بات کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم پر اللہ کا عذاب، ہم مستدرج ہیں، استدراج ہے، آہستہ آہستہ ہم اندھیروں میں گم ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا موقع آتا ہے کہ بندہ جو ہے کامل اندھیروں میں ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات شاید آپ نے احساس کیا ہو کہ ان لوگوں پر نصیحت بالکل اثر نہیں کرتی، اور سمجھانا آپ کے لیے بے سود معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں معاشرے میں چاروں طرف، جن کو کوئی بات کرنا یا سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ دیکھیں عذاب کی ایک تو دنیا کا عذاب ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بہتر ہے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے اور پڑھ دوں تو تھوڑی سی آپ کی تسلی شاید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں بات تو ہو رہی ہے ہدایت کے اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تھوڑی توجہ سے یہ بات سنیں، فَمَا جَزَاءُ، پس کیا ہے بدلہ، جو تم میں سے ایسا کرے گا، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور شرمندگی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کا عذاب تو الگ ہے، شدید عذاب ہے۔ تو یہاں انتم لا تشعرون، آج مسلمان قوم اللہ کی لعنت میں ہے، اللہ کے عذاب میں ہے، لیکن اس کو شعور بھی نہیں ہے۔ بس وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، عذاب آ چکا ہے، ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ اور بہرحال میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔